اور حسن و حسین جو جوانی میں فوت ہو کے جنت میں جائیں گے ان کے سردار ہیں. ایک سرداری ابو بکر اور عمر کو دے دی اور ایک سرداری حسن اور حسین کو دے دی. پتہ چلا جنت کے دروازے پر قیامت کے دن ایک طرف ابو بکر اور عمر کی سرداری کا بورڈ لگا ہوگا اور دوسری طرف جنت میں وہی جائے گا جسے ابو بکر اور عمر کی سرداری بھی قبول ہوگی اور حسنین کریمین کی سرداری بھی قبول ہوگی. یا رسول اللہ کہنے والوں تم خوش نصیب ہو, کسی نے ابو بکر اور عمر کا سہارا لیا, کسی نے حسن اور حسین کا سہارا لیا. اور یا رسول اللہ کہنے والوں اپنے عقیدے پہ ناز کرو, رب نے تمہیں وہ عقیدہ دیا ہے تم ابو بکر اور عمر کی سرداری کو بھی سر کا تاج سمجھتے ہو اور حسن اور حسین کی سرداری کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ و اہل بیت, شان مصطفیٰ, شہدائے کربلا. اور جس کی گردن کو بوسہ دے رہا ہوں اس کی گردن میرے دین کی سر بلندی کے لیے کٹ جائے گی. پتہ چلا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دونوں شہزادوں کی قربانیوں کا علم تھا اور اسی وجہ سے میرے آقا ان سے محبت بھی بے مثال فرماتے تھے اور امت کو بھی ان سے محبت کا درس اور پیغام دیا. اور بالخصوص امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ حضور کی گود میں تشریف فرمائے اور ساتھ حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے بھی تشریف فرما ہے. جبریل امین آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے ایک کو پسند کر لیں اپنے پاس رکھنا اور ایک کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. آج اگر کسی کے موت کا وقت آ جائے اس سے پوچھا نہیں جاتا بلکہ ملک الموت روح کو قبض کر کے لے جاتا ہے. اگر یہ مقام اور شان اللہ نے کسی کو عطا کی ہے کہ لا یستقدمون ولا یستاخرون, کہ ایک لمحہ جو موت آگے پیچھے نہیں ہوتی, جس کا فیصلہ اٹل ہے, اس اٹل فیصلے پر کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا. اگر کوئی ذات اس قابل ہے کسی کا یہ مقام اور کسی کی یہ شان ہے تو وہ مقام نبوت اور رسالت ہے کہ موت کے لیے بھی موت کا فرشتہ جن کی اجازت کا انتظار کرتا ہے. حضور جس کو کہیں گے اس کی موت کا وقت آ جائے گا. میرے آقا نے سوچا کہ اگر تو بیٹا جائے گا تو تکلیف صرف مجھے ہوگی, اگر نواسا جائے گا تو تکلیف مجھے بھی ہوگی اور بیٹی کو بھی ہوگی. آپ نے اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر دیا اور حسین نے بھی لاج رکھی کہ نانا آپ نے اپنے لخت جگر کو مجھ پر قربان کیا تھا, دیکھے میں اپنا سارا خاندان آپ کے دین پر میدان کربلا میں قربان کر رہا ہوں. حضور اسلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اس کی مختلف تشریحات علماء نے فرمائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اہل عرب جب کسی سے کمال محبت کا اعلان کرتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے. اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, یعنی میں اور حسین دو نہیں ہیں بلکہ حسین کی محبت میں مصطفیٰ کی محبت ہے, حسین کا قرب میں مصطفیٰ کا قرب ہے, حسین کی دوستی میں مصطفیٰ کی دوستی ہے, حسین کی نسبت میں مصطفیٰ کی نسبت ہے, حسین کے پیار میں مصطفیٰ کا پیار ہے, حسین سے عقیدت میں مصطفیٰ کی عقیدت ہے, حسین سے الفت میں مصطفیٰ سے الفت ہے, حسین کا بغض میں مصطفیٰ سے بغض ہے, حسین کی دشمنی میں مصطفیٰ کی دشمنی ہے. جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے میں مصطفیٰ کو تکلیف دی, جس نے حسین کو پریشان کیا اس نے میں مصطفیٰ کو پریشان کیا, جس نے حسین کو اذیت دی اس نے میں مصطفیٰ کو اذیت دی, جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے میں مصطفیٰ کو تکلیف دی. گویا کہ میرے آقا نے فرما دیا لوگوں اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو پہلے حسین کی محبت کا چراغ دل میں روشن کرو, پھر تمہیں میری محبت بھی نصیب ہو جائے گی, پھر تمہیں میری محبت بھی نصیب ہو جائے گی.
اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح جناب اکرام اللہ جواکی صاحب فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین کو حضور کی صورت کا مظہر بنایا اور امام حسین کو حضور السلام کی سیرت کا مظہر بھی بنایا. اس تناظر میں دیکھا جائے کہ حسین کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت کا مظہر ہے, حسین کا کردار مصطفیٰ کے کردار کا مظہر ہے, حسین کی عبادت مصطفیٰ کی عبادت کا مظہر ہے, حسین کی ریاضت مصطفیٰ کی ریاضت کا مظہر ہے, حسین کی شجاعت مصطفیٰ کی شجاعت کا مظہر ہے, حسین کی سخاوت مصطفیٰ کی سخاوت کا مظہر ہے, حسین کی نماز مصطفیٰ کی نماز کا مظہر ہے, حسین کا کمال مصطفیٰ کے کمال کا مظہر ہے, حسین کا جلال مصطفیٰ کے جلال کا مظہر ہے, حسین کا جمال مصطفیٰ کے جمال کا مظہر ہے, حسین کی چال مصطفیٰ کی چال کی مظہر ہے, حسین کی ڈھال مصطفیٰ کی ڈھال کی مظہر ہے, حسین کا اٹھنا مصطفیٰ کے اٹھنے کا مظہر ہے, حسین کا چلنا مصطفیٰ کے چلنے کا مظہر ہے, حسین کی گفتار مصطفیٰ کی گفتار کی مظہر ہے, حسین کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت کی مظہر ہے, حسین کا کردار مصطفیٰ کے کردار کا مظہر ہے. مجھے کہنے دیجیے کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت کا مظہر ہے. تکبیر شان حسین حسینیت حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں حضور الصلوۃ والسلام کو شہادت کے بارے میں جو خبر پہنچی تھی آپ نے اس کو صحابہ کرام کے اندر بھی بیان کیا ہوا تھا. اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور الاسلام کو خبر تو ملی, آقا کو اختیار تو اتنا تھا, اشارہ کرتے چاند اور ٹکڑے ہو جاتا, اشارہ کرتے سورج ڈوبا واپس پلٹ آتا, تو میرے آقا دعا کرتے تو حسین امتحان سے نہ بچتے. تو جواب سادہ سا ہے, جب اولاد کی امتحان کی خبر ملے تو ماں باپ بچے کو امتحان سے روکتے نہیں بلکہ امتحان میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں. میرے آقا نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہم آت الحسین صبر و اجرا, مولا کربلا کے میدان میں میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا اور اس پہ اجر بھی عطا کرنا. یہ کریم آقا کی دعا کا یہ اثر نہیں تھا کہ میرے امام نے 72 لاشیں اٹھائے لیکن صبر کے پاؤں میں ذرا بھی لغزش نہ آئی. وجہ کیا تھی؟ پیچھے نانا مصطفیٰ کی دعا کی دعا کی دعا کی دعا. میرے امام علی مقام آپ سے جو حضور کی جو محبتیں تھیں آپ نے کربلا کے میدان میں ان کی لاج رکھی تو کوئی یہ نہ کہے ایسے جنت کی سرداری دے دی. میرے امام نے بتا دیا جنت کی سرداری کے لیے علی اکبر کی قربانی دینی پڑتی ہے, جنت کی سرداری کے لیے عباس کے بازو قلم کرانے پڑتے ہیں, جنت کی سرداری کے لیے بہن کی گود خالی کرنی پڑتی ہے, جنت کی سرداری کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر کو شہادت کا جام پلانا پڑتا ہے, جنت کی سرداری کے لیے سر کٹا کے نیزے پہ قرآن سنانا پڑتا ہے. اور امام پاک نے یہ جو قربانی پیش کی یہ فلسفہ سمجھنے والا ہے کہ یہ قربانی حضور کی شریعت کی خاطر دی تھی. اور آج اگر ہم امام پاک سے محبت اس انداز میں کریں گے کہ وہ شریعت سے ٹکراتی ہو تو وہ محبت حقیقی نہیں. جملے نوٹ فرمائے, وہ محبت حقیقی نہیں ہے, کیونکہ حسین سے وہ محبت حقیقی ہے کہ جو محبت شریعت سے ٹکراتی نہ ہو بلکہ شریعت سے مطابقت کرتی ہو. ایسی محبت جس کا شریعت نے حکم دیا ہے, اور اسی شریعت پر میرے حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے لاشیں اٹھائے, سی نہ کی, ہائے وائے نہ کیا, شکوہ نہیں کیا, بلکہ کوئی بھی لاشا اٹھاتے تھے صبر و رضا کا یہ پیکر کہتا تھا مولا اس قربانی کو قبول فرما لے. امام علی مقام آپ جب مدینہ منورہ سے چلے تو ایک ہی بات تھی کہ یہ ہاتھ یزید پلید کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتا, اور یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی
بعض بد نصیب کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی. ارے حسین کو دنیا کے اقتدار کی کیا ضرورت تھی؟ جن کو جنت کی سرداری مل جائے وہ دنیا کے اقتدار کو کیا کرتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم یہ اقتدار یا کرسی کی جنگ نہیں تھی، یہ تو نانا مصطفیٰ کے دین کے پرچم کی سربلندی کی جنگ تھی. اگر حسین اس وقت یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے تو قیامت تک لوگ کہتے کہ نبی کے نواسے نے ایک شرابی، ایک زانی، بے دین، لبرلزم، آزاد خیال، روشن خیال، بے دین، غیر شرعی حرکات کرنے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسے اپنا ایمان تسلیم کر لیا ہے تو آج اسلام کا چہرہ ہی نکل جاتا. رب کعبہ کی قسم آج اگر اسلام آپ کو اس رنگ میں زمین کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے تو یہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام کا چہرہ بگڑ جاتا اگر حسین یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے. مدینہ منورہ سے اسرار چلا، فرمایا ہاتھ نہیں دوں گا. 9ویں محرم تک میرے امام کا اسرار برقرار رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر